بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کے مقدس مہینے میں ہم ماشاءاللہ ہیں، اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے ہماری اوپر۔ ہم اس وقت جو ہم میں سے جو روزے دار ہیں وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کو خوب خوش کیا جا رہا ہے۔ اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ ہم اللہ کے حقوق خوب پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں عمران صاحب، ہم نے اکٹھے حج کیا، میرے ہم عمر ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں میرے ساتھ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ میرے سامنے رکھا، اور بڑا میں نے کہا جی میں اس ایسپیکٹ کو کیونکہ میں کلپس بناتا ہوں تو میں آپ سے بھی شیئر کروں گا۔ وہ ایسپیکٹ ہے حقوق العباد کے، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ جو ہم عبادت کیے جاتے ہیں، زور لگاتے ہیں، خوب تہجد پڑھتے ہیں اور سارا کچھ کیا کچھ نہیں کرتے اس عبادت اور آخری عشرہ میں خاص طور پہ لیلۃ القدر کو ہم ڈھونڈتے ہیں۔ اس میں جو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، یعنی لوگوں کے رائٹس، اس کو فلفل کرنا اتنا ہی ضروری ہے، بلکہ شاید 1% زیادہ ہو۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے حقوق میں اگر ہم کوتاہی کریں گے تو اگر ہم معافی مانگیں گے، اللہ کا وعدہ ہے وہ گناہ معاف کر دے گا، بلکہ وہ کہتا ہے میں گناہ معاف نہیں کرتا، میں ان کو نیکی میں بدل دوں گا۔ لیکن جب ہم انسانوں کے حقوق میں کوتاہی کریں گے، اس کائنات میں صرف وہ شخص ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے، نہ اللہ بیچ میں انٹرفیئر کرے گا، نہ جبریل علیہ السلام، نہ محمد علیہ السلام۔ میں جانوں اور وہ شخص ہوگا میرے سامنے، وہ معاف کرے گا چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سی بڑی چیز۔ سورہ زلزال میں ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی، چھوٹا سا چھوٹا گناہ رائی کے دانے کے برابر بھی سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ میں آپ کے سامنے یعنی اس رمضان کے مہینے کے توسط سے ایک بہت ہی اہم پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم رمضان کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق پورا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی پورا کریں۔ حقوق العباد میں جو سب سے پہلا شخص میرے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن ایز اے ہسبینڈ، وہ میری بیوی ہے۔ یعنی میرا کلپ آج بیویوں کے حقوق پر ہے۔ آئیے ہم بحیثیت ہسبینڈ میاں کے اپنے بیویوں کے حقوق ہر صورت پورا کریں۔ یہ نہ ہو کہ عبادت کرنے کے پیچھے، یعنی یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، یہ جو رمضان ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم حلال چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ ٹریننگ ہے تاکہ باقی 11 مہینے ہم حرام چیزوں سے اجتناب کر سکیں، اس لیے اس کو تقویٰ کہا گیا تاکہ آپ تقویٰ اختیار کریں۔ اسی ٹریننگ پیریڈ میں آئیے ہم اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ شفقت، نرمی، محبت سے پیش آنے کی ٹریننگ کریں تاکہ باقی 11 مہینے بھی ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہوں، اور ایک مکمل انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے۔ اس کائنات کا جو مین رشتہ ہے ہم سب جانتے ہیں، آدم اور حوا کا ہے۔ اللہ نے آدم اور حوا بنائے۔ اس کو کامیاب بنانے کا جو سب سے بڑی ٹپ ہے، مطلب میں آپ کے سامنے کوئی ٹپس رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی بات جو اللہ نے قرآن میں کہی میاں بیوی کے بارے میں، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یعنی ہم بہت قریب ہیں، 24 گھنٹے کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ ہم اپنی عزت اور ایمان کی حفاظت ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا شخص، جیسے میں نے عرض کی، میری بیوی کھڑی ہوگی۔ کیا ہوگا اس وقت قیامت کے دن اگر میری بیوی نے کہیں میرے خلاف گواہی دے دی اللہ کو کہ یا اللہ یہ تو بڑا خبیث شخص تھا، یعنی یہ اپنے دوستوں میں محو رہا، دوستوں میں خوش رہا، دوستوں کے حقوق پورے کیے، دوستوں کے اندر مگن رہا، عبادت ہی کرتا رہا، میرے حق ادا نہیں کیے، عبادت کرتا رہا، میرے حق ادا نہیں کیے۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کو اس کے بارے میں ہم آگاہ ہو جائیں کہ ہم نے بیوی کے، بچوں کے حقوق ہر صورت پورے کرنے ہیں۔ ہم نے اپنی انا کو سائٹ پر رکھنا ہے نا۔ یہ ایک ٹیبو ہیں، یہ ٹیبو کہتے ہیں وہ پریکٹسز جو آپ کو، یا وہ کسٹمز جو آپ کو کسی چیزوں سے، کچھ پریکٹسز سے روک دیں۔ یعنی ایک ٹیبو ہے، ایک ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے، میل شوونزم ہے کہ میں مرد ہوں، میرے اندر میل شوونزم ہے، میں میل شوونسٹ کہ آئی ایم پریجوڈسڈ کہ میری مردانگی کی چیزیں آگے آ جائیں، باقی چیزیں پامال ہو جائیں۔ نہیں، اس انا کو مجھے سائٹ پر رکھنا ہے ہر صورت۔ آئیے اس مہینے میں ہم اس کی پریکٹس کریں، ہم اپنی انا کو سائٹ پر رکھیں گے۔ میری بیوی، میرے بچے، they have to be catered for۔ قیامت کے دن وہ گواہی دیں کہ اس نے میرا خیال رکھا، اس نے میرے حقوق ادا کیے،
اس نے میری عزت کی، اس نے میری انام مجروح نہیں کی. اسپیشلی پبلک میں عادت ہوتی ہے، مجھے عادت ہے یا تھی کہ ڈانٹ دیا، کچھ کر دیا. تو یعنی بڑی خبیث بات ہے یہ. اللہ بہرحال مجھے معاف کرے اور ہم سب کو معاف کرے. وی ہیو ٹو ورک آن دیز تھنگس کہ بیوی کے حقوق ہر لحاظ سے پورے ہونے چاہیے. آخر میں نے یہ کہنا ہے کہ ایک بڑی اچھی سیئنگ ہے کہ ٹریڈیشن کس کو کہتے ہیں. ایک ہے نا ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے، ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے، یہ ٹیبو ہیں، یہ ایک ایسا مزاج ہے جس پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کا ایل افیکٹ کیا ہے؟ اس کا ایل افیکٹ یہ ہے کہ جب بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹے ہوتے ہیں تو ہم بیٹیوں کو اس کا حق جائیداد میں نہیں دیتے. یہ پتہ کس چیز کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے جتنی بیٹوں سے کرتے ہیں. یقین کریں اگر ہم بیٹیوں سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کو جائیداد میں ان کی حصہ نہ دیں. یہ اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ جب وہ بیٹا مرد یعنی شادی شدہ ہوتا ہے اور اس کی بیوی ہوتی ہے تو ویسے ہی اس کو دبا کے رکھے گا، اس کے حقوق پامال کرے گا. تو ٹریڈیشن کس کو کہتے ہیں؟ ایک بڑی اچھی صحیح ہے کہ وہ جو اٹس اے پیئر پریشر آف ڈیڈ پیپل، دس از کالڈ ٹریڈیشن. سو آئیے اس مہینے میں ہم حقوق العباد، حقوق اللہ کے حقوق خوب پورے کریں، لیکن اس پروسیس میں حقوق العباد اپنی جو بیوی سے شروع ہوتے ہیں، بیوی سے، بچوں سے ہم پورا کریں. حضور علیہ السلام کی بہت خوبصورت حدیث ہے، میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی بچوں سے شفقت، نرمی، محبت سے پیش آئے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا. تو ہماری جو آر سیلویشن لائز ان ریسپیکٹنگ اینڈ لونگ آر وائف انکنڈیشنلی. بہت شکریہ. السلام علیکم.